13A کائنڈلی بتا دیں. جی بالکل. اوکے جزاک اللہ خیر. ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. آپ کو آؤ قرآن سمجھیں کہ سبق نمبر 13 میں خوش آمدید. آج ہم پڑھیں گے سورہ ناس اور مزارے کے کا نیا سیٹ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم قرآن میں آنے والے 12 نئے الفاظ سیکھ جائیں گے جو قرآن میں 473 بار آئے ہیں. آج اس سبق نمبر 13 کے اختتام تک آپ کے جو ذخیرہ الفاظ ہیں وہ انشاءاللہ تعالی 156 ہو جائیں گے، جو قرآن میں 32,000 ٹائم سے زیادہ بار آئے ہیں. تو ہم یہ سورت پڑھتے ہیں پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اب ہم ایک ایک کر کے لفظ دیکھیں گے. کل، کل اب تک آپ کا پکا ہو چکا ہونا چاہیے، ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. کل کا کیا مطلب ہے؟ کہہ دیجئے. کل، اور اس کی جمع کیا ہے؟ کل کی جمع کیا ہے؟ قالو. قرآن میں 332 بار یہ دونوں الفاظ آئے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں. اعوذ، اعوذ بھی پکا ہو جانا چاہیے اب تک آپ لوگوں کا. اس کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں. بربی، بی حرف جر ہم پڑھ چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ رب، رب الناس لوگوں کے. انسان وہ ہے اس کی واحد اور ناس اس کی جمع. تو پہلے ایک تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا اپنے آپ کو تصور کریں کہ آپ غیر محفوظ ہیں. ٹھیک ہے؟ فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات میں، بہت سارے جو شرور کے اندر ہیں، حاسدوں میں ہیں، مختلف وائرسز ہیں ہمارے ارد گرد. تو ہم کیا ہیں؟ ہم غیر محفوظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو محسوس کیا اور ہمیں سلوشن دیا ہے اس چیز کا کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ظاہر ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی. تو جو چیز نظر آتی ہے خطرے والی، تو اس سے تو انسان بچ سکتا ہے. جو نظر نہیں آتی تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے یہ کیا جائے کہ ہم یہ معوذتین پڑھیں، صبح کی حفاظت کی دعاؤں میں بھی اور شام میں بھی. تو ہم کس کی پناہ میں آتے ہیں؟ رب کی. رب کون ہے؟ کروڑوں لوگوں کا رب. ٹھیک ہے؟ حضرت آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک جو رب ہے، ہم اس کی پناہ مانگ رہے ہیں. اور کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بارشیں برساتے ہیں، کھیتیاں ہمارے لیے اگاتے ہیں. یہ سب اللہ کی بدولت ہے نا. اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو یہ کچھ بھی نہ ہو. جو سورج ہے، زمین اس کے ارد گرد گردش کر رہی ہے، کس لیے؟ ہمارے لیے نا. دن رات کا آنا جانا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے کہ اسے ہم فائدہ اٹھائیں. موسموں کا انتظام کیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا. اللہ کیا ہے؟ رب کون ہے؟ سب کا خیال رکھنے والا، ذرے ذرے کو پالنے والا، جسم کے ایک ایک حصے کو پالنے والا، پرورش کرنے والا. رب کی بھی آپ نے ڈیٹیل سے پہلے پڑھ لی ہے ڈیفینیشن. اچھا آگے ہم چلتے ہیں. ملک الناس. اب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں 4 لفظ جو انا ملتے جلتے جو الفاظ تھے. یہاں پہ بھی یہ کچھ ملتے جلتے الفاظ ہیں جو آپ تھوڑا سا غور کریں. تو یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں جو قرآن میں کافی بار آئے ہیں. تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس میں کنفیوز نہیں ہونا. اکثر کنفیوژن ہو جاتی ہے. ملک کا کیا مطلب ہے؟ ملک ہوتا ہے بادشاہ. کس کا بادشاہ؟ لوگوں کا بادشاہ. ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ. اب ملک سے ملتے جلتے لفظ کو ہم دیکھتے ہیں. ملک بادشاہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے ملک. پھر ایک لفظ آتا ہے اس سے ملتا جلتا. دیکھیں کیا زیر زبر سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے نا. لام کے اوپر اگر زبر لگا دیں، باقی وہی اعراب ہے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ ملک.
ملک واحد ہے اور ملائکہ اس کی جمع ہے. تو یہاں جو گولتا ہے نا وہ مؤنث والی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ملک ملائکہ کا واحد ہے, فرشتہ, ٹھیک ہے. ملک زیر کے ساتھ بادشاہ اور زبر کے ساتھ فرشتہ. مالک مالک اونر, ٹھیک ہے, کس چیز کا اونر, جیسے میں اس موبائل کی اونر ہوں, ٹھیک ہے, مالک ہوں, مالک. پھر آتا ہے ملک, اسی سے ملتا جلتا. ملک کیا ہوتا ہے؟ ملکیت, یعنی یہ موبائل میری ملکیت ہے, ٹھیک ہے, یہ میری ملکیت, میں اس کی مالک ہوں اور یہ میری ملکیت ہے. تو یہ ملتے جلتے لفظ ہیں, اس کو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا, مکس نہیں کرنا, گڑبڑ نہیں کرنا ہے, اس کو اچھی طرح یاد کر لیں. ناس آپ سب کو پتہ ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. انسان اس کا واحد ہے, ناس جمع ہے. الہ الناس, الہ کا بھی آپ کو یاد ہو جانا چاہیے, ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کا واحد جمع. الہ کیا ہے؟ واحد ہے. الہ آلہتن, یہ آلہہ اس کی جمع ہے, یہ ہے معبود. ملک الناس, بادشاہ کس کا؟ لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس, لوگوں کے معبود کی. ٹھیک ہے, اب یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, رب وہی ہے, بادشاہ بھی ظاہر ہے اسی کو ہونا چاہیے. تو آپ ذرا سوچیں کہ سچا بادشاہ کون ہوتا ہے؟ سچا بادشاہ وہی ہوتا ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے. جس کے اختیار میں سب کچھ ہے وہی بادشاہ ہے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سچا بادشاہ ماننے, اس اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہمیں عطا فرمائے کہ اسی کو ہم بادشاہ مانیں, اسی کے قانون کو مانیں. آمین. من شری, من کا بھی اب تک آپ کو حفظ ہو چکا ہونا چاہیے. من کا مطلب ہے سے. شر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, ہم نے کل بھی پڑھا. شر کا معنی ہم نے کیا پڑھا تھا, کون بتائے گا؟ ہینڈ ریز کریے. شر کا معنی ہم نے کل پڑھا ہے نا؟ جی سسٹر ارسا آپ بتائیے. برائی جس سے تکلیف بھی ہو. بالکل, برائی جس سے تکلیف بھی ہو. اس کی کوئی اگزامپل بھی دے دیں. جیسے کوئی آپ کو آپ کے منہ کو برا بلا کہہ دے, جیسے گالی دینا. بالکل, تو وہ انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. پھر ایسی بھی تکلیف ہوتی ہے جو فزیکل ہو جاتی ہے. مطلب جیسے ایک برائی ہے جادو کرنا, ٹھیک ہے, اس کا اثر آپ کے جسمانی اعضاء پہ بھی ہو جاتا ہے, تو یہ بھی شر ہے. کسی قسم کی ہاتھا پائی لڑائی بھی جو ہوتی ہے اس سے پھر نقصان بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے. تو ہر ایسا کام, ہر ایسی برائی جس سے تکلیف ہو اس کو ہم شر کہیں گے. من کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے سینٹینس کون سا کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وسواس. اب وسواس کیا ہے؟ وسواس ہے, اب دیکھیں اس میں بھی اس کا معنی ہے بار بار وسوسہ ڈالنے والا. وسواس کا کیا مطلب ہے؟ بار بار وسوسہ ڈالنے والا. اب یہ وسواس میں بھی دیکھیں ایک ہی چیز ریپیٹ لگتا ہے نا, ریپیٹیشن ہے ورڈ کے اندر بھی, وسواس. تو یہ اس کا مطلب بھی دیکھیں وہی ہے, بار بار وسوسہ ڈالنے والا. وسوسہ ویسے ہوتا کیا ہے, کون بتائے گا وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا ہمیں بڑے وسوسے آ رہے ہیں, تو کیا ہوتا ہے وسوسہ؟ جی سسٹر روبینہ آپ بتائیے. دل میں بار بار برے خیال آنے. برے خیال آنے, بالکل, وہم جس کو ہم کہتے ہیں نا, وہم. جی. لیکن اب یہ اردو والا وسوسہ ہے جس کا معنی ہمیں پتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں وہم. وہم آنے, ہمیں خیالات ایسے آنے. عربی میں وسوسہ کا کیا معنی ہے وہ آج اچھی طرح سمجھ لیں, کہ بار بار ایسے طریقے سے کوئی بری بات دل میں ڈالی جائے یا دکھائی جائے کہ آپ کو محسوس بھی نہ ہو, یہ وسوسہ کہلاتا ہے. بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ آپ کو محسوس بھی نہ ہو. اب آپ اس کی پرفیکٹ ایگزامپل آج کل کے دور میں تو بڑی آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں اب ہمیں, اگر ہم اپنے بچپن میں چلے جائیں, بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو اب نارمل, برائی ایسی تھی جو اب نارملائز ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے جو بزرگ تھے وہ گانے سننے معیوب بات سمجھتے تھے, ان کو اچھا نہیں لگتا تھا. لیکن ہم سنتے ہیں ہمیں کوئی بری بات نہیں لگتی, ہمارے بچے سنتے ہیں کوئی بری بات نہیں لگتی, ارد گرد لگے ہوتے ہیں ہمیں کوئی بری بات نہیں لگتی. ہم ہوٹلس میں جاتے ہیں, جا کے بیٹھتے ہیں,
گانے چل رہے ہوتے ہیں ہمیں برا لگ ہی نہیں رہا ہوتا. ہم مالز میں جاتے ہیں گانے چل رہے ہوتے ہیں ہمیں برا نہیں لگ رہا ہوتا. ہم شادیوں پہ گیدرنگز میں میوزک آن کر لیتے ہیں ہمیں برا ہی نہیں لگ رہا ہوتا, کیونکہ ہمیں ہمارے دل میں یہ بات آہستہ آہستہ ایسے ڈال دی گئی ہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے, اس کا یہ نارمل چیز ہے. اتنا بھی کیا بھائی بندہ ریسٹرکٹ کرے, اتنی بھی پابندیاں نہیں لگنی چاہیے. ایسا کہہ کے ایسی باتیں بار بار ہمیں دکھا کے سنا کے تو ہمیں برائی کو پھر ہم نارمل لے لیتے ہیں. مجھے یاد ہے اچھی طرح جب ہم چھوٹے تھے تو ٹی وی پہ ڈرامے دیکھتے تھے, ڈرامہ لگا تو اس میں کسی ایک ایکٹریس نے بڑے کوئی فٹنگ والے کپڑے پہنے. تو مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو میری امی کہتی تھی بہت ہی برا ڈرامہ یہ نہیں دیکھنا, اور اس طرح نا. اور وہی ڈرامہ جب میں بڑی ہوئی وہ ریپیٹ ہوا, تو وہی سین آیا جس میں لڑکی نے ایکٹریس نے فٹنگ والے کپڑے پہنے تھے. تو تب ہم نے سوچا کہ اتنا بھی برا سین نہیں ہے, کیونکہ تب تک ہم وہ دیکھ کے فٹنگ والے کپڑے دیکھ کے نا ہمیں نارمل لگنے لگ گیا. اب سیم گوز ٹو ہمارے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ لیں. شروع میں لڑکیاں پینٹیں پہنتی تھی سب برا سمجھتے تھے, اب وہ اتنا نارملائز ہو گیا ہے کہ کسی کو برا ہی نہیں لگ رہا ہوتا. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. کس چیز کی ہم مثال دیں کہ ہمارے ایسے ایڈز چلنا شروع ہوئے کچھ کہ سب دنیا میں شور مچ گیا, لیکن اب وہ نارمل لگنے لگ گئے, کسی کو کچھ نہیں برا لگتا. اسی طرح مسلمانوں کا قتل عام ہونا اب کچھ برا نہیں لگتا, نارمل ہے کہ ہاں مسلمان ہی مر رہے ہیں نا, کون سی بگ ڈیل ہے. تو یہ باتیں دکھا کے ہمارے ذہنوں میں ڈال کے ایسے نارمل کر دیتے ہیں کہ پھر ہمیں وہ بات معیوب نہیں لگتی. وسوسہ اس کو کہتے ہیں. خناس کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے ہٹ جانے والا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب دیکھیں شیطان کیا کرتا ہے, یہ شیطان کے حملہ کرنے کا طریقہ ہے, اور اس کا مطلب دیکھیں. مطلب کیا ہے؟ پیچھے ہٹ جانے والے, اس کی شر سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں نا. اب وہ کیا کرتا ہے؟ نمبر 1, ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا. ٹھیک ہے, پہلے ظاہر ہوا اور پھر پیچھے ہٹ کے چھپ گیا, اور پیچھے ہٹ جانا. ظاہر ہوا, چھپ گیا, اور پھر پیچھے ہٹ گیا, ادھر پیچھے جا کے چھپ کے کھڑا ہو گیا. تو یہی طریقہ شیطان کا ہے جو ہم پہ حملہ کرتا ہے. شیطان ہمیں ہمیشہ ان 2 حالتوں میں ہوتے ہیں, یاد رکھیں. شیطان ہمیشہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ یا وسواس کی حالت میں ہوتا ہے یا خناس کی حالت میں ہوتا ہے. وسواس کب وہ وسوسے ڈالتے ہیں؟ جب آپ اللہ کو بھول جائیں. ٹھیک ہے, جب وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں, ہم ذکر نہیں کرتے, قرآن نہیں پڑھتے, نماز روزہ سب ان چیزوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دل میں ایسے برائیاں ہمیں دکھاتا ہے, ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ وہ پھر ہمیں نارمل لگنے لگتے ہیں, ہمیں برائی نہیں لگتی. اور خناس کی حالت کب ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ آتے ہیں حملہ کرنے کے لیے, لیکن پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پیچھے جا کے کھڑا ہو جاتے ہیں کہ اب اس ٹائم پہ میں نہیں کر سکتا. لیکن ہوتا وہ ان 2 پوزیشن میں, یا تو وہ بار بار آپ کے دل میں ڈال رہا ہوتا ہے, وسواس کر رہا ہوتا ہے, کان میں وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے, یا پھر وہ خناس پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب ذرا یہ فارغ ہو جائے نا پھر اس کے دوبارہ سے وسوسہ ڈالوں گا. من شر الوسواس الخناس, شیطان کے حملوں کا آپ نے احساس کرنا ہے اور دل سے پناہ مانگے, دل سے یہ دعا پڑھیں. من شر الوسواس الخناس, اللہ کی ذکر کی اہمیت کو محسوس کریں کہ اللہ کے ذکر سے کس طرح ہم پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں, اور شیطان اور خناس جتنے بھی ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتا ہے. بہت بڑی چیز ہے. آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ کوئی رشین شاید تھی جادوگر عورت, اس سے پوچھا گیا کہ کس پہ جادو کرنا آپ کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے, تو وہ کہتی تھی مسلمانوں پر, کیونکہ ان کے ارد گرد ایک شیلڈ ہوتی ہے. وہ پڑھتے ہیں جب ذکر کرتے ہیں تو ان کے ارد گرد ایک شیلڈ بن جاتی ہے, تو ان پہ جادو کرنا نا میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. الذی کا ہم مطلب پڑھ چکے ہیں. جو الذی کا جمع کون بتائے گا؟ جی سسٹر ارسا بتائیے. الذین. ویری گڈ, الذین. اور سسٹر روبینہ الذین کا مطلب آپ بتائیے. وہ لوگ جو. ویری گڈ, وہ لوگ جو. یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے, اور وسواس وسوسہ ڈالنے والا. یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے. دیکھیں اب یہ یا لگا ہے نا,
تو یہ کیا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ڈالتا ہے، پریزنٹ ہے یا فیوچر ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیا ہوتا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو ویسے؟ جی سسٹر عرصہ. فعل مضارع ہے کہ ہاں ڈال لگ رہا رہا ہے، ہے اور ڈالتا رہے گا مسلسل. بالکل. اور دیکھیں فعل مضارع کی ہم نے کیا دیکھی تھی نشانی شروع میں؟ وسواس ہے نا صحیح لفظ، تو اس میں یو وس وسو لگا ہوا ہے، یا جی کا بالکل. اضافہ ہے نا. ویری گڈ. بالکل اس طرح کی ہم نے اپنی. جی سسٹر روبینہ آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ اوکے جی سسٹر روبینہ کہیے، آپ کا ہینڈ ریز ہے. نہیں، وہ میں نے اس کے لیے یوس وسو کے لیے ہی ہاتھ کھڑا کیا تھا. اچھا یہی بات کہنی تھی آپ نے یا کچھ اس سے جی ڈفرینٹ؟ جی 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 اوکے یہی. اوکے جزاک اللہ خیر. فی صدور. اب صدور کیا ہے؟ صدور کہتے ہیں، آپ نے وہ لفظ تو سنا ہے نا، شق صدر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تھا، ٹھیک ہے، سینہ چاک ہوا تھا. تو صدور کا مطلب کیا ہے؟ دلوں میں. صدر کہتے ہیں سینہ. اب ہم دیکھتے ہیں آگے پھر اس کی ڈیٹیل. الناس لوگ. اچھا پہلا قدم کیا ہوتا ہے شیطان کا؟ کیا ہوتا ہے؟ وہ وسوسہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے. جب وہ وسوسہ ڈالتا ہے تو ہماری مطلب اب اگر آپ سوچ رہے ہیں کوئی بات، کسی نے کوئی بات کی اور وہ وسوسہ ڈالتا ہے، نہیں 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 اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اصل میں اس کا مطلب یہ ہے. آپ کی نیت بدل گئی، ٹھیک ہے، آپ کی نیت بدل گئی. کسی نے آپ سے پیسے مانگے ہیں اور وہ وسوسہ ڈالتا ہے، نہیں نہیں یہ تو اس کے پاس ہے پیسے، یہ ایسے ہی مانگتا رہتا ہے، اس کی عادت ہے. تو آپ دینے لگے تھے، آپ کی نیت بدل گئی. آپ نے کہا نہیں نہیں اس کو اتنی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی جھوٹ بول رہا ہے یا کچھ بھی وسوسہ جو بھی آیا وہ آپ نے اپنی نیت میں بنا لی کہ نہیں میں نے اب اس کو پیسہ نہیں ڈالنا. عمل میں لے آئے، نہیں دیا پیسہ. پھر کیا ہوا؟ بار بار کرنے کی عادت ہو جاتی ہے کہ ہم لوگوں پہ یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کی نیتوں پہ اعتبار نہیں کرتے، ہم اپنی گمان میں رہتے ہیں، اپنا گمان سوچ لیتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے جو وسوسہ شیطان نے ہمارا ڈالا تھا ہمارے دل میں. تو ہم اس گمان کو سچ جان لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا کہ کچھ گمان بھی کبیرہ گناہ میں سے آتے ہیں. تو یہ گمان جو ہے یہ شیطان نہیں ڈالتا نا وسوسے کی فارم میں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو کبھی نیک عمل کرنے جا رہا تھا تو اس وسوسے میں آ کر وہ کیا ہوا؟ شیطان کا ایجنٹ بن گیا. اس نے ایک کی کیا کسی کی بھی مدد کرنی چھوڑ دی، یا کچھ بھی اس کے بارے میں غلط کہنے لگ گیا کہ نہیں نہیں اس کے یہ ایسے ہی، اس کو تو عادت ہے ہر ایک سے پیسے مانگنے کی. اس طرح سے ہم نے کہہ دیا کہ نہیں نہیں اس کے تو کپڑے تو ہمیشہ اس نے اچھے پہنے ہوتے ہیں، تو یہ اس کو کہاں ضرورت ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. خاص طور پہ ہم دیکھیں اپنے جو ہم سے ماتحت ہوتے ہیں نا، ہمارے کام کرنے والے، تو ان کی نیتوں پہ ہم شک کرتے ہیں. پیسے مانگ رہی ہے ایسے ہی، ضرورت اس کو ہوتی نہیں ہے. تو اس طرح سے بالکل بھی آپ نے نہیں کرنا. نیتوں کا تو اللہ تعالیٰ، آپ اگر اس کی نیت غلط بھی ہے نا، آپ نے اللہ کے نام پہ دینا ہے، اللہ کے نام پہ دے دیں. پھر یہ نہ دیکھیں کہ اس کی نیت کیا تھی، آپ نے اپنی نیت پہ دیکھنا ہے. دوسروں کا تو ہم نے حساب کتاب کرنا ہی نہیں نا، نہ دینا ہے ان کا حساب کتاب، ہم نے تو اپنی نیت کا دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کوالٹی دیکھتے ہیں، کوانٹٹی نہیں دیکھتے، یہ یاد رکھیں. الذی یوسوس فی صدور الناس. کیا کرتا ہے شیطان؟ کا کام کیا ہے؟ شیطان کوشش کرتا ہے کہ سینے میں وسوسہ ڈالے. سینہ کیا ہے؟ دل کا آنگن ہے. تو چور کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ پہلے صحن میں آتا ہے نا، پھر گھر پہ حملہ کرتا ہے. تو وہ یہی کرتا ہے کہ سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے، پھر وہ بات ہمارے دل میں آ جاتی ہے، دل میں راسخ ہو جاتی ہے، ہم پکا اس بات پہ یقین کر لیتے ہیں. اوکے. اگر دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہوگا تو کیا ہوگا؟ شیطان ہم پہ حملہ اگر کرنا بھی چاہے گا تو پیچھے ہٹ جائے گا. 1 منٹ ویٹ کریں. تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے
ذکر سے ہمارا انسان مضبوط ہوتا ہے اور شیطان ہم پر حاوی نہیں ہو سکتا، وہ پیچھے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے. ورنہ کیا ہوگا اگر ہم ذکر سے غافل ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، اس کے حملے کی زد میں آ جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا، دل پہ ایک نقطہ لگے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو آہستہ آہستہ سارا دل سیاہ ہو جائے گا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں. غلط کو بھی اچھا کر کے کریں گے اور جو غلط ہوگا اس کو غلط سمجھیں گے ہی نہیں. تو اس چیز سے ہم نے بچنا ہے، اپنے کان آنکھیں کھلی رکھنی ہے. من الجنتی والناس، من سے الجن، جنوں میں سے. ٹھیک ہے، اب جو یہ خبیث ہوتے ہیں شیاطین، وہ کچھ جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور کچھ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، یہ تو آپ سب کو پتا ہے. تو کیا ہے الناس، قرآن کے آخر میں کیوں آیا ہے، اس پہ تھوڑا سا ہم نے غور کرنا ہے. اب آپ دیکھیں، چاہے کتنا ہی علم آپ لے لیں یا قرآن کریم ختم بھی ہو جائے تو کیا ہوگا کہ شیطان سے لڑنا پڑے گا آپ کو اپنی موت تک. موت تک وہ شیطان جو ہے، اس نے تو اللہ سے مہلت مانگی ہے نا، وہ تو چھوڑے گا نہیں پیچھا. اور خاص طور پہ اللہ کے بندوں کا، اللہ کے بندوں کو تو بہکانے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا. اور خاص طور پہ جو اللہ کے دین کے رستے پہ چل رہے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، ان کے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان، ایک جن ہوتا ہے. تو جو دین کے راستے پہ چلتا ہے اس کو 13 شیطان گھیر لیتے ہیں، تو اس سے تو لڑنا پڑے گا. تو ہم شیطان کو مار نہیں سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے، اس کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے، اس کو مسلمان نہیں کر سکتے، اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹھ کے کہ غلط کام ہے بھئی آپ مت کریں یہ کام. اس کو پتہ سب کچھ ہے، ہم سے زیادہ نالج ہے اس کے پاس اور تجربہ بھی. تو اس کا کیا علاج ہے؟ صرف ایک ہی علاج ہے کہ اللہ کی پناہ اس کے ذکر کے ذریعے ہم مانگے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا. معوذتین، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان شرور سے بچنے کے لیے سکھا دیا. اب آپ دیکھیں کہ جنات تو ہیں، ٹھیک ہے، جنات ایگزسٹ کرتے ہیں، ارد گرد ہوتے بھی ہیں. ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ رہتا ہے وہ، اور اس پہ حملے کرنے کی کوشش بھی کرتا رہتا ہے. اور اس چیز کا آپ نے احساس رکھنا ہے، اپنے جن کی موجودگی کا احساس رکھنا ہے، لیکن اس بات کے بعد ڈرنا نہیں ہے. یہ نہیں کہنا رات کو وہ ہم نے کہا تھا تو مجھے اس وجہ سے نیند ہی نہیں آ رہی کہ جن میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو وہ تو ہے، لیکن ذکر کریں گے تو وہ کیا ہوتا ہے، پدا سا ہو جاتا ہے، منا سا بالکل ہو جاتا ہے. اور اس کو اگر ہم نے اسٹرانگ کرنا ہے تو اللہ کا ذکر ہم چھوڑ دیں تو وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. غلط کاموں میں پڑ جائیں تو وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، قداور اور اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، برائیاں چھوڑتے ہیں، اچھائیوں کی طرف آتے ہیں، تو اس کا قد چھوٹا ہوتا 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 وہ بالکل بونا ہو جاتا ہے. تو اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، لیکن موجودگی کا احساس ضرور رکھنا ہے. اس کے علاوہ کون ہوتا ہے؟ انسان. اب انسان کس طرح سے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، بہت سارے ہمارے دوست ہیں، بہن بھائی ہیں، کچھ ایسے گروپس ہم نے جوائن کیے ہوتے ہیں جس میں فضول کی ویڈیوز، باتیں، لیم جوکس، اس طرح کی ہمیں فارورڈ میسیجز آتے رہتے ہیں، اور ہم بھی آگے سے بغیر سوچے سمجھے فارورڈ کرتے رہتے ہیں، ٹائم کا ضیاع کرتے ہیں. اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے علم کا، بلکہ فائدے کی بجائے کچھ ایسی چیزیں بھی فارورڈ کرتے ہیں جس میں دین کا مذاق اڑا ہوتا ہے، جس میں بہت ساری غلط باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن ہم انٹرٹینمنٹ کے نام پہ نا دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، فارورڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو آپ نے اپنے الارم کو جگا کے رکھنا ہے، الارم اپنا آن کر کے رکھنا ہے کہ ہم نے فلٹر کر رہے ہیں اس کو. آپ نے کون سے گروپ میں رہنا ہے، کون سے گروپ میں نہیں رہنا، کون سے میسیجز فارورڈ کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے، ڈیلیٹ کرنے فوراً. ہماری آنکھوں کانوں سب کا حساب ہونا ہے. تو یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی کہ اس نے کیا دیکھا، کیا سنا. تو آپ نے فلٹر کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اگر ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو کہیں اس کی وجہ سے ہماری نمازیں تو نہیں ضائع ہو رہی؟ کیا ہم ایسے کنورسیشن میں، ایسی محفلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں جا رہی ہیں اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے؟ کیا ہم ایسے گروپس کا حصہ تو نہیں ہیں جو بجائے اچھی بات سپریڈ کرنے کے لیم باتیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں یا جس کا دین سے تعلق نہیں ہے بلکہ دین سے ہمیں دور کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، ایسے گروپس میں تو نہیں ہم شامل؟
تو یہ آپ بات یاد رکھیں، انسان، حدیث ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوستوں کو عقل مندی سے چنے. اور سب سے آپ کو پتہ بڑی چیز بھی یہی ہے، آپ جس ماحول میں رہتے ہیں نا اس کی عادت آٹومیٹیکلی اپنانا شروع ہو جاتے ہیں. 40 ڈیز آپ جس کمپنی میں رہیں گے نا، آپ پہ آٹومیٹیکلی آپ چاہیں نہ چاہیں اثرات لینا شروع ہو جائیں گے. آپ 40 ڈیز ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی باتیں کر رہے ہیں، اچھی باتیں کر رہے ہیں، اچھا ذکر کر رہے ہیں، تو آپ کے منہ سے بھی نا یہی باتیں نکلیں گی. اور اگر آپ ایسی کمپنی میں ہیں جہاں دین سے دوری والی باتیں ہیں، جہاں اللہ کی ناراضگی والی باتیں ہیں، تو آٹومیٹیکلی آپ لوگ بھی وہی اپنائیں گے. یہ تو قانون ہے، جیسا ماحول ویسا انسان. کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو سیم. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اگر آپ نے بدلنا ہے خود کو تو کیا کریں گے؟ اگر ہم نے کسی کوئی چیز ہے ہمارے پاس اچھی اور وہ گن میں گری ہوئی ہے، تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ اس کو اٹھا کے صاف کریں گے نا، گندگی صاف کریں گے، اس کو اس ماحول سے نکالیں گے. وہ جس ماحول میں گند والی جگہ پہ پڑا، سب سے پہلے کیا کام ہے؟ اس سے نکالنا، بعد میں اس کی صفائی کرنا، بعد میں اس کو کپڑے سے صاف کرنا، اس کو ڈرائی کرنا، سارا کچھ. ایک بال کی ایگزامپل لے لیں کہ وہ کیچڑ میں گر گئی ہے، تو اس کو صاف کرنے کے لیے کیا کریں گے آپ؟ کیا اوپر سے پانی ڈالتے رہیں گے؟ تو کیا ہوگا؟ وہ تو کیچڑ اور کیچڑ میں لپٹتا جائے گا. تو سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے؟ اس ماحول سے نکالنا ہے. تو اپنے آپ کو بھی ایسے ماحول سے نکالیں. ایسے انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، تو جو ہمیں اسی صورت میں سکھائی گئی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، تو ہمیں کن کن چیزوں میں انوالو کر کے ہے؟ کھانے پکانے میں. اب یہ کھانے پکانوں کا ایک الگ ٹرینڈ ہے نا، وہ ہر کوئی اس کو بہت اچھا سگھڑ پن کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر عورتیں اپنا جو گھر کا جو ہاؤس وائفس ہیں یا جو گھر میں رہنے والی ہیں، وہ اپنا زیادہ تر کیا کر رہی ہیں؟ ٹائم سپینڈ کر رہی ہیں کوکنگ میں اور اس چیز میں، اور دین سے اتنی دوری ہے، اتنی دوری ہے. تو کبھی صحت کے نام پہ یوگا، پتہ نہیں کیا کیا نام دیے ہوئے ہیں، تو اس پہ سارا ٹائم لگا ہوا ہے. آہستہ آہستہ کیا کر رہے ہیں؟ غیر محسوس طریقے سے دین سے دور کر رہے ہیں، اور بہت حد تک کامیاب بھی ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں ہم لوگوں کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ معیوب سمجھتے ہیں اگر وہاں دین کی بات کی جائے، کہ ہر وقت تم دین کی بات کرتے ہو، ہر وقت ہر جگہ ہر محفل میں بیٹھ کے. اور آپ کو پتہ ہے ایسی محفل جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو، تو وہاں اللہ تعالیٰ اس محفل کے بارے میں کہتے ہیں کہ اب ایگزیکٹ حدیث تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ پسندیدہ محفل میں نہیں ہوتی ہے. پسندیدہ محفل وہی ہے جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے. اب ہم دیکھتے ہیں سورہ ناس اور سورہ فلق کا تھوڑا سا کمپیریزن. ایک کیا ہے سورہ فلق کل جو ہم نے پڑھی، اس میں اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی اور 3 شرور کا ذکر کیا گیا. اور وہ کون سے تھے؟ اندھیرے کا، جادو کا اور حسد کا. تو اس کا نقصان کیا ہے؟ یہ ہمارا دنیاوی نقصان ہوتا ہے نا. یہ سارے جو نقصانات ہیں یہ ہمارے دنیا کے نقصانات ہیں. اب سورہ ناس میں کیا ہو رہا ہے؟ 3 اللہ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، رب، ملک اور الہ. اور شر کون سا بیان ہو رہا ہے؟ ایک. کون سا؟ وسواس اور خناس، من شر الوسواس الخناس. اگر یہ جو اندھیرا اور وہ 3 شر جو ہیں اس کو ہٹائیں ہم، تو صرف اس ایک شر کو دیکھیں تو اس کی وجہ سے ہماری آخرت خراب ہو جاتی ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت سب کے حفاظت کے لیے ہمیں بتا دیا معوذتین. سنت رسول کے ذریعے ہم نے اس کو زندگی میں لانا ہے. کل ہم نے پڑھا تھا، اور ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے. ٹھیک ہے، کل ہم نے یہ پڑھ لیا تھا. اور یہ کیا ہے؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، خاص طور پر وسوسوں کے شر سے. اور اب آپ کو پتہ چل گیا نا یہ وسوسہ کیا ہے، اردو والا وسوسہ اور عربی وسوسہ میں کیا فرق ہے. جب آپ کو پتہ چل گیا، زندگی میں لائیں اس کو، دعا کے ذریعے اپنا احتساب کریں، دعاؤں کو پڑھتے رہے، احتساب کریں کہ میں ایک دن میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستی ہوں. کیوں؟ کیا بری صحبت اس کی وجہ ہے؟ ٹی وی، انٹرنیٹ، کیا وجہ ہے اس کی جو میں اس میں پھنس جاتی ہوں؟ پھر پلان بنائیں کہ ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں. تو بچیں گے کیسے؟ جب ہماری صحبت اچھی ہوگی، ہماری کمپنی اچھی ہوگی.
बुरी कंपनी को हमने छोड़ना है और अच्छे लोगों की कंपनी हमने इख्तियार करनी है। और दुआ भी मांगा करें जरूर कि हमें नेक लोग और नेकों की कंपनी अता फरमाए अल्लाह ताला। और दुआ आपको बताया ना मोमिन का हथियार है, दुआएं तकदीर बदल देती हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता आप दिल से दुआ मांगे और अल्लाह ताला करे ना। फिर क्या करना है, तबलीग करनी है, जो जितना भी आपको आता है। एक आयत आती है, एक बात आपको आज पता चली है, आप जरूर बताएं, एक ही शख्स को बेशक बताएं, लेकिन बताएं जरूर, फैलाएं, इनफरादी इज्तिमाई कोशिश करें। तो हम ब्रेक लेते हैं, नमाज का भी टाइम हो गया है, तो आप लोग भी नमाज पढ़ें, मैं भी मगरिब की नमाज पढ़ती हूँ। तो 5 to 7 मिनट्स की ब्रेक है, फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह वापस आते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन है? चलें वापस आके फिर मैं क्वेश्चन करूंगी, फिर नहीं आपने कहना कि ये हमें समझ नहीं आई। जी 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 सिस्टर इरसा। एक्चुअली कुरान में शैतान के लिए मतलब अशैतान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसमें जिन का लफ्ज शैतान के लिए क्यों इस्तेमाल हुआ है, ये कोई नहीं, डिफरेंस इसमें? वो सवाल ये है ना आखिरी आयत, मिनल जिन्नती वन नास, के अब वो जो शयातीन है ना, वो जिन्नों में से भी है और इंसानों में से भी है। ये बात हो रही है कि जिन्नात भी उसके कारिंदे हैं और इंसान भी उसके कारिंदे।